وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہم اپنے حقوق کے حوالے سے کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق ہیں، اس حوالے سے ہم نے کل اور پرسوں کی نشست میں پہلا حق آپ پر ایمان لانے کے حوالے سے پڑھا تھا۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑی اور اولین ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اتباع کرنا، آپ کے حکم کو ماننا، آپ کی پیروی کرنا۔ قرآن کریم اس حوالے سے بڑا واضح فرما رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32 فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ۔ اگر اس کا اپنے لفظوں میں ترجمہ کریں، تم اللہ سے محبت کرتے ہو کہ اللہ ہمیں مل جائے، اللہ سے محبت کرتے ہو کہ اللہ ہمیں مل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ مل جائے تو پھر میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں مل جائے گا۔ اللہ ایسا ملے گا کہ پھر وہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم لاکھ کہو کہ ہم محبت کرتے ہیں، صرف تمہاری طرف سے یہ اقرار ہے، لیکن جب میری اتباع کے راستے سے ہو کے آؤ گے تو پھر تمہاری طرف سے تو اقرار تھا، اب اس کی طرف سے جواب ہے کہ وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہاں بھی اتباع کا حکم دیا۔ پھر دوسری سورہ حشر میں فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے وہ منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اب یہ معیار اور پیمانہ دیا گیا کہ جو تمہیں وہاں سے ملے وہ لے لو، اور جو جس سے وہ روکیں، جو وہاں سے حکم آ جائے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، پھر اس کام سے تم بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بتائی کہ میری مثال اور جن لوگوں کی طرف میں بھیجا گیا ان لوگوں کی مثال کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی یہ روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 7283 اور صحیح مسلم کا جو رقم الحدیث ہے وہ 2283۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور جن کے درمیان جن لوگوں میں میں بھیجا گیا ان کی ایک مثال ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے مثال دی، فرمایا اس شخص کی طرح جو اپنی قوم میں آیا اور اپنی قوم سے آ کر کہنے لگا کہ اے میری قوم، میں نے ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ اب قوم کے دو حصے ہو گئے، ایک حصے نے اس شخص کی بات کو مان لیا اور اس نے راتوں رات اپنا انتظام کیا اور انتظام کر کے وہاں سے محفوظ ٹھکانے پر منتقل ہو گیا۔ دوسرا قوم کا حصہ کہنے لگا نہیں، ہم پہ کون حملہ کرے گا، تو ایسے ہی کہہ رہا ہے۔ وہ اس کی بات کا انکار کر کے اسی جگہ پر ٹھہرے رہے۔ فرمایا صبح ہوئی تو اندھیرے صبح ہوتے ہی ایک لشکر نے ان پر حملہ کر دیا، ان کو تہو بالا کر دیا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ میں جو دین لے کر آیا
جو دعوت لے کر آیا، جو لوگ میری دعوت کو مان لیں گے ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جس نے اس آدمی کا کہا مانا اور کہا مان کے راتوں رات محفوظ ٹھکانے پر منتقل ہو گئے اور دشمن کے حملے سے بچ گئے۔ جنہوں نے نہ مانا وہ پھر کیا ہوا؟ ہلاک ہو گئے۔ ایک جملے میں پھر ساری بات فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، وہ ان لوگوں کی مثل جو بچ گئے، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ ان کی مثل جو ہلاک ہو گئے۔ اور پھر اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 7280 فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری، جملہ بھی اس کا دیکھیے، کل امتی، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار کیا، سوائے ان کے جنہوں نے میرا کلو امتی بھی کہہ دیا، اپنا بھی کہہ دیا، پھر ایک ہی جملے سے اپنے لوگوں سے پرایا بھی کر دیا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یأبا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو انکار کرنے والے اور وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے؟ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جنہوں نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہو گئے، ومن عصانی فقد ابا، جنہوں نے میری نافرمانی کی انہوں نے ہی تو انکار کیا، اور انکار کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، انکار کرنے والے فرما برداری سے منہ موڑنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ فرما برداری، اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع، اس کا کتنا بڑا اور کتنا نازک معاملہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 2021 نمبر ہے اس کا۔ ایک آدمی حضرت سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں اپنے دائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بیمینک، دائیں سے کھاؤ۔ اس نے کہا جی لا استطیع، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب روایت میں اس کی توجیہ بھی ساتھ ہی ذکر کی کہ اس نے ما منعہ الا الکبر، اس نے اس لیے نہیں منع کیا تھا کہ وہ واقعی کھا نہیں سکتا تھا، عذر کے طور پر نہیں، اس نے تکبر اور بڑائی کے پیش نظر کہا تھا میں نہیں کھا سکتا۔ تو پھر آپ علیہ السلام کی زبان سے صرف اتنا ہی نکلا لستطعت، تو کھا بھی نہیں سکے۔ اور اس کے بعد حضرت سلمہ فرماتے ہیں فما رفعها الی، پھر وہ اس کا ہاتھ پھر اٹھا ہی نہیں دوبارہ۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے اور اس پر تعویل، اس پر اکڑنے کی سزا، کہ اسے حکم دے رہے ہیں کہ دائیں سے کھا، وہ بجائے اس کے کہ آپ کی بات کو مانتا، تسلیم کرتا، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، اور یہ نہیں کھا سکتا کسی عذر کی بنا پر نہیں تھا۔ عذر کی بنا پر تو جائز ہے، کسی کے دائیں ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے، کسی کا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا، 100 معاملات ہیں، وہ عذر کی بنا پر یہ سارے کام کاج کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ اس نے تکبر کی بنا پر کہا تھا۔ اب یہاں اس حدیث کو سمجھیے گا، اب اس کا یہ معنی ہرگز نہیں، یہ معنی ہرگز نہیں کہ بھئی آپ جس کسی معذور کو، جس کسی بیمار کو دیکھیں کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے تو آپ اسے کہیں بھئی تو اس حدیث میں آتا ہے۔ بات سمجھے؟ اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس حدیث کے اندر وہ شخص ہے جس نے آپ کا انکار کیا تھا حکم ماننے سے۔ ہر شخص اس سے مراد نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں تو لوگوں کا حال یہ ہے
کہ کوئی بائیں ہاتھ سے لکھنے والا ہو. میں ابتداً اپنی بات کروں کہ جب میں 1999 میں داخل ہوا مدرسے میں تو مجھے سارے ٹوکتے، تجھے پتہ نہیں ہے وہ تو ایسا معاملہ تھا حدیث کا. استاد صاحب کو پتہ چلا، وہ کہنے لگے وہ اللہ کے بندو، وہ حدیث اور ہے، یہ معاملہ اور ہے، اگر کوئی بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے تو یہ تو اور اس کا معاملہ ہے. تو ہمارے ہاں حدیث کو نہ سمجھنے کا بھی ایک معاملہ ہے. ہم حدیث کو نہ سمجھتے ہوئے بھی ایسا کام کر گزرتے ہیں. اب ہم وہ چند ایک واقعات اطاعت اور اتباع کے حوالے سے، امام ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں یہ روایت نقل کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت ہے اس دنیا میں، ظاہری زندگی میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر ابھی 20 سال بھی نہیں تھی، ایک لشکر کا حضرت اسامہ کو نگران مقرر کیا. کیا مقرر کیا؟ اس کا جھنڈا بھی خود آپ کے ہاتھ میں تھمایا، باندھا. اب یہ لشکر ابھی کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کی دیر تھی کہ لوگ جو تھے وہ مرتد ہونے شروع ہو گئے. بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. اب خلیفہ بنتے ہی معاملہ ایک دو نہیں، معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ دینے سے قبائل جو ہیں وہ انکار کر چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں، ان کی سرکوبی کرنی ہے. بعض قبائل اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں. دوسری طرف حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر وہیں رک گیا. اب بڑے بڑے اکابرین صحابہ، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے. حضرت ابو بکر سے کہنے لگے بھئی آپ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، آپ ایسا کریں اس لشکر کو بلا لیں تاکہ ہمیں ضرورت ہے مدینہ طیبہ میں. وہ لشکر آ جائے گا تو کوئی ہم پر باہر سے حملہ نہیں کرے گا. اب سب سمجھانے آئے، سب سمجھانے آئے. سمجھانے کس کو آئے؟ جو یار غار ہے، جسے اللہ نے ثانی اثنین کا تاج پہنایا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کے غار ثور کا سفر کیا، جو رسول اللہ کی سواری ہے، جو رسول اللہ کی سواری ہے. اور ہمارے علماء نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، تم امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا اس قدر احترام کرتے ہو، اس قدر احترام کرتے ہو کہ جس جانور کو ان کی سواری سے منسوب کر دو اس کا بھی احترام کرتے ہو. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو اس معاملے سے سرفراز ہو چکے ہیں کہ ان کے کاندھوں پر رسول اللہ نے سفر کیا. اگر نواسے کی سواری کا ادب اتنا ہے تو نانے کی سواری. سب سمجھانے کے لیے چلے گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو جملے کہے یہ تاریخ کے ماتھے کا جھومر بنے. تاریخ ساز جملے جنہوں نے تاریخ لکھ دی، ان جملوں میں فرمایا، حضرت ابو بکر فرمانے لگے والذی نفس ابی بکر بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، لو ظننت ان السباع تخطفنی لنفذت بعث اسامہ کما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو لم یبق فی القرى غیری لنفذته. فرمانے لگے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، مجھے اگر درندے بھی آ کھائیں، مجھے درندے بھی آ کھائیں، میں تب بھی اس لشکر کو جسے رسول اللہ نے روانہ کیا ہو میں اسے نہیں روکوں گا. چاہے سارا کا سارا مجھ پہ حملہ آور ہو جائے، میں اکیلا اس وادی میں رہ جاؤں، تب بھی جس لشکر کو حضور روانہ کر چکے ہوں ابو بکر اس لشکر کو روکے گا نہیں. اور تاریخ گواہ ہے،
40 دن گزرتے ہیں یہ لشکر فتح یاب ہو کر آتا ہے۔ سارے کے سارے قبائل جو آس پاس کے جو حملہ کرنے کا ارادہ کر چکے تھے نا، وہ سوچنے لگے بھائی کیا پتا کتنی فوج پڑی ہے، اندر کتنی فوج ہے، مدینے میں کتنی فوج ہے، اگر فوج نہ ہوتی تو یہ وہاں بھیج دیتے۔ وہ سارے ڈر کے مارے وہیں دبک کے بیٹھ گئے، کسی نے حملہ کرنے کی جرت نہ کی، یہ بھی محفوظ ہو گیا، وہ بھی فتح یاب ہو کے آ گئے۔ یہ ہے ابو بکر کا ایمان کہ جس جھنڈے کو اللہ کے نبی باندھ چکے ہوں، جس لشکر کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا ہو، حالات جیسے مرضی ہوں، میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا، اس کی عمر 20 سال سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا نا، بلے انہوں سمجھاونا ہی ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی عمر کم ہے، 20 سال سے چھوٹا ہے، بڑے بڑے اکابرین صحابہ ہیں، لڑنے کا تجربہ نہیں ہے۔ کہنے لگے تم تجربہ دیکھتے ہو، یہ دیکھو کہ اسے لشکر کا نگران اور امیر بنایا کس نے؟ سائیاں نے کچھ دیکھ کے بنایا نا، انہوں نے کچھ دیکھا تو بنایا نا۔ تو یہ ہے اطاعت اور اتباع کا معیار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے 2092، حضرت انس کہتے ہیں ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور دعوت میں گوشت، روٹی اور اس کے ساتھ کدو تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں جب وہ آپ کے سامنے رکھا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سالن سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ انس کہتے ہیں میں نے جس دن سے یہ معاملہ دیکھا، کہتے ہیں اس دن سے فلم ازل احب الدباء من یومئذ، اس دن سے مجھے کدو سے پیار ہو گیا۔ اور صحیح مسلم کی 2041 نمبر روایت ہے، اس میں اتنا اضافہ ہے، حضرت انس کہتے ہیں اس واقعے کے بعد سے، کہتے ہیں فما صنع لی طعام بعد، اس کے بعد سے، اس واقعے کے بعد سے میرے لیے جب بھی کبھی کھانا بنا اور اس کھانے میں کدو ڈالا جا سکتا ہو تو اس میں کدو ڈالا جاتا ہے۔ یہ ہے اطاعت اور اتباع۔ دنیا کے معاملے میں جن ہستیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کھاتے ہوئے دیکھا اور پھر کدو سے پیار ہو گیا، جب انہوں نے تہجد پڑھتے دیکھا ہوگا، جب انہوں نے چاشت اور اشراق کے اوابین کے نفل پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب رسول اللہ علیہ السلام کو صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرتے دیکھا ہوگا، تو بتاؤ پھر وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہوں گے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا تھو تھو، صرف کھانے کے لیے یہ بنا لیا جی آپ کو کدو پسند تھا، بس یہاں پہ آ کے تان ٹوٹ گئی۔ جو باقی معاملات آپ نے کیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جو اگلی اتباع کرتے ہوں گے اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو قرآن نے معیار یہ دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اتباع کرو۔ تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں؟ اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کی اطاعت کریں۔ اور ہم پر اطاعت کس قدر لازم ہے، ہم جن ہستیوں کو دیکھتے ہیں، جس طرح ہم نے کل پڑھا، قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے ان جیسا ایمان لاؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم نے سنا، ان جیسا ایمان لاؤ۔ حضرت انس کا واقعہ ہم نے سنا، قرآن مطالبہ کر رہا ہے ان جیسا ایمان لاؤ۔ صحیح مسلم کی روایت 2090 اس کا نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسے ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی ہے، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، اس سونے کی انگوٹھی کو اتارا بھی اور پھینک دیا۔ اس قدر ناراض ہوئے، فرمایا یعمد احدکم الی جمرۃ من نار، اپنے ہاتھ میں تم میں سے کوئی انگارہ پہنے ہوئے، یہ سونے کی انگوٹھی یہ انگارہ ہے، آپ نے اسے اتار کے پھینک دیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں فقیل للرجل بعد ما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور چلے گئے وہاں سے،
اس بندے سے لوگوں نے کہا خذ، اپنی وہ انگوٹھی اٹھا لے، تو نہ پہننا، تو نہ پہننا، اس کو بیچ دینا، انتفع بھی، کوئی نفع کوئی فائدہ اٹھا لینا اس سے، کسی اور کو دے دینا، عورتیں تو پہن سکتی ہیں نا۔ اس صحابی نے جواب دیا لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے اللہ کی قسم جسے حضور پھینک چکے ہوں میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ، جسے حضور پھینک چکے ہوں، جسے حضور علیہ السلام نے اتار کے پھینک دیا، وہ سونا ہی کیوں نہ ہو، میں اسے اٹھاؤں گا نہیں۔ تم کہتے اٹھا کے کسی اور کے لیے کوئی فائدہ اس سے اٹھا لوں، نہیں، لا واللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا جسے حضور نے پھینک دیا ہو میں اسے اٹھا لوں۔ قرآن فرما رہا ہے ان جیسا ایمان لاؤ، اتباع چاہتے ہو ان جیسی اتباع کرو، ان جیسا معاملہ پیش کرو، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ آگ کا انگارہ، مرد پہ سونا حرام ہے، ہم رسول اللہ کی سنت ادا کر رہے ہوں۔ خطبے میں کہا جاتا ہے، خطبے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو نکاح ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے، خطبے میں باقاعدہ اس روایت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اندازہ کریں ہماری گمراہی کا، اندازہ کریں ہماری گمراہی کا کہ ہم سنت کام کر رہے ہیں اور حرام کے لبادے میں کر رہے ہیں، تو پھر ہم جیسا بدنصیب دوبارہ ہے کوئی دنیا میں؟ وہ رسمن ہی صحیح، کیوں؟ بیٹی کو پہنا دو، جس کے لیے جائز ہے اس کو پہناؤ۔ اب سونے کی انگوٹھی دلہے نے بھی پہنی ہوئی ہے، جو رشتہ کروا رہا ہے اس نے بھی منہ کھولا تھا، مینو بھی دو سونے کی انگوٹھی، وہ دلہے کو بھی حرام، وہ جو بڑا ہے وہ منہ سے حرام مانگ رہا ہے، لو جی مجھے بھی دو۔ اور ادا ہو رہی ہے نبی کی سنت، اور نبی کی سنت اس حال میں ادا ہو رہی ہے کہ اس مجلس میں پھر بہت سے لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں، لے آ مینو بھی لے آ، میں بھی اپنے ویاہ کے ویلے دی انگوٹھی پونی ہے، ایسا کرتے نا کہ پھر وہ خاندان کے بڑوں میں 3-4 نے، تو بتاؤ وہ حدیث پاک یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ کرام علیہم رضوان جب کھانا کھانے بیٹھے تو اللہ کا نام لے کر بیٹھے، درمیان میں کوئی شخص آیا، کھانا اچانک ختم ہو گیا، تو حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا وہ جو آیا تھا نا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، ان سب نے پڑھی تھی نا، لیکن اس کے بیچ میں شامل ہونے کی وجہ سے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی باقی کھانا بھی برکت سے خالی ہو گیا۔ تو جب ہم سنت کا عمل کر رہے ہوں اور اس سنت عمل میں کوئی 1-2 بھی ایسے ہو جائیں گے تو بتاؤ پھر کیا بنے گا؟ قرآن فرما رہا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، اگر اللہ کی محبت کے طالب ہو، تو پھر اتباع رسول کے راستے سے آؤ۔ تو ہماری دوسری بڑی ذمہ داری ہے رسول اللہ کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے احکامات کو ماننا، جو آپ نے فرمایا اسے لے لینا، جس سے آپ نے منع کیا اس سے رک جانا۔ دعا کریں باری تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔